Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Peshoriyo, Assalamu alaikum Pakistaniyo, Assalamu alaikum Hinkovan. This is once again your boy Shahji and we are live at Dil Peshori Mashriq TV ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ। ਹਿੰਦਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਤਾਰੀਖ, ਇੱਕ ਨਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਈ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾ سی گلی گلی کریا کریا ادھے چرچے سوشل میڈیا یا ہر طرف ادھے انداز ادھے سر تو ساڑی بہت خوش نصیبی ہے کہ جناب اج او تمام میزبان ساڑے نال اج موجود ہیں۔ میں واری واری انہوں نے تعارف کرانا وا اج اسی گپ شپ بھی لگا سی ہیں، تھوڑی کالز بھی لیسی ہیں تے بتا سی ہیں جناب کہ ایک گانا بیسیکلی بڑا قسم کے جی پہلے اپنے مہمان آتا میں تعارف دے دواں۔ نذیر مقصود صاحب کس ہو جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہو جی؟ الحمدللہ شاہ جی، آپ کیسے ہیں؟ سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی۔ ان کے ساتھ ہمارے اچھا میں تھوڑی اردو بھی گال کر رہا تھا کہ نال تھوڑا چل سیے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی حسین احمد خان صاحب۔ حسین صاحب کیسے ہیں آپ جناب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر، آپ کیسے ہیں؟ سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک، بڑی مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا ذرا آگے، آپ ہمیں ٹائم نہیں گھر میں نہیں ٹائم دے رہے۔ ان کے ساتھ جناب تو آنے دیکھا اسی جناب عماد احمد خان صاحب جنہوں نے بہترین گائکی نال تے اپنے بہترین انداز نال پشوریاں دے دل جی چھوڑن۔ عماد احمد خان صاحب بڑی مہربانی جناب۔ تھینک یو سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جناب۔ تے تواڈے تلامت آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے ہیں۔ پشوریوں سے پہلے کہ اسی آگے چلیے ذرا پہلے دیکھ رہے ہیں پشور دی گلی۔ اوکے جناب، ویلکم بیک پشوریو۔ انہاں بعد وچ گل کرتے ہیں لیکن میں لینا وا ایک دمہ اینڈ آئی ول سی یو آفٹر اے شارٹ بریک۔ اوکے جناب، ویلکم بیک پشوریو۔ تو میرے کول آج پشور دی گلی دی مین کاسٹ وداؤٹ ٹائم ضائع کرنے میں گل شروع کرنا۔ نذیر صاحب سر یہ کیا کر دیا آپ نے؟ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے اتنا خوبصورت کام ہو کیسے کیا ویسے یہ بتائیے۔ شاہ جی سب سے پہلے تو میں کریڈٹ دوں گا سنان سیٹھی، سنان کو، کیونکہ ہی واز دا پرسن کہ آپ دونوں کو میرے پاس لے کر آئے۔ کیا بات ہے! ان کا جی پنجابی سوری ہندکو کا ریپ ہونا چاہیے، کیا بات ہے! ہندکو کا ریپ بنانا ہے۔ آئی واز بٹ مطلب میرا نارملی ریپ کے ساتھ اتنا رہا نہیں ہے پہلے، تو تھوڑا سا کنفیوز تھا، لیکن یہ کہ جب آپ دونوں کو مائک پکڑایا اور آپ لوگ جو بول کے گئے نا مجھے لگتا ہے وہ ایک ہی دفعہ بولا تھا، وہ دیٹ واز ریئلی گڈ، دیٹ واز ریئلی گڈ ایکچولی۔ تو وہ اس نے مجھے ایک اسپارک بنایا، اس نے بلڈ اپ کیا اور پھر اس کے بعد گریجولی ہم نے اس کو بلڈ اپ کیا۔ تو آپ نے کہا ان لڑکوں میں بات ہے، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا۔ بس وہ آپ جو بول کے the writing was really good, no doubt, sir, credit goes to you۔ اور وہ ان رائٹنگس کے بعد اور پھر اس کے بعد میرے اندر بھی ایک وہ ہنکو والی ایک آپ نے وہ تسی پیچھے پشوری ہونا جی، آپ نے بھی ایک پش دیا۔ اٹ واز ریئلی فن اور مزہ آیا اور اس کو کرنے میں نے کہا نہیں یہ دس ٹریک یہ ضروری ہے فار دا پیپل آف پشاور، تو ہم پشاور کے لوگوں کے لیے اس ٹریک کو کریں گے اور اس کو کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے درمیان میں خاموشی ہو گئی تھی بہت حد تک ویسے، اور میں انڈر گراؤنڈ بیٹھا ہوا تھا بڑی حد تک لانجے بھی پہ گئے تھوڑے جی، خاموشی ہوئی، لیکن آئی واز دیر، میرے مائنڈ میں تھا نہیں اس کو پالش کرنا ہے، اس کو آگے لے کر چلنا ہے، اور الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا ماسٹر پیس تھا۔ میرے نال جناب حسین احمد، اچھا حسین صاحب نہ ہو جاتے اس گاڑی ضرور بھی نہ ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ حسین صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسین صاحب کیسا رہا آپ کا یہ سفر، کیا فیل کیا آپ نے جی؟ یا مجھے آج یہاں پہ بیٹھ کے نا سب سے پہلے تو وہ دن یاد آئے جس وقت ہم وہ کرونا کی ایڈ کی شوٹ کر رہے تھے، بالکل، اور آپ نے وہاں پہ جو ہے سخت گرمیوں میں بیٹھ کے جو ہے مجھے یہ آخری جو اس کا بند تھا یہ کھانے والا آپ نے بھی شاید ہمیں پہچان کے وہ گانے والا ہی سب سے پہلے سنا ہے۔ تو وہ جب میں نے سنا تو اس وقت ہمارے ساتھ جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے ایوری بڈی واز لائک یار کہ یہ ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر ہم نے کام شروع کیا۔ پھر بیچ میں اوبیسلی کرونا کی وجہ سے کافی جو ہے ڈیلے آ گیا۔ جب فائنلی اس کے اس میں پہنچے تو اگین سنان کی بات اس نے کیا، تو سنان ایک بندہ ہم میں سے ایسا ہے جو کہ بڑی بڑی شخصیت ہے جی، وہ اس میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی آرام سے بیٹھا ہو، اس کی زندگی میں ایکچولی سب کچھ پورا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو ماشاءاللہ ہر بندے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ تم میں ٹیلنٹ بہت ہے، تم ضائع ہو رہے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ابھر کے جو ہے اس کے سامنے پایا ہے۔ اسٹیٹمنٹ ہے شاہ جی وہ کیا اب میں دیکھ رہا ہوں پھر دنیا کیا
کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آج میں تمہیں جانتا ہوں کل زمانہ تمہیں جانتا ہے. تو میرا جو فرسٹ وہ تھا وہ یہ تھا کہ سنس اس میں ایک وائرل کانٹینٹ تھا, بالکل ٹھیک ہے, تو آئی تھاٹ کہ اس کو ہم لوگ جو ہے کسی برانڈ کے پاس لے کر جاتے ہیں, اس کو ہم لوگ بیسیکلی اس کی ہیوی پروڈکشن کرواتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر میری عادل سے ڈسکشن ہوئی, عادل جو کہ ڈی او پی تھا, ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی اس کا, اینڈ ہی از بیسیکلی دا مین بیہائنڈ آل ٹیکنیکل ایسپیکٹس آف دس ویڈیو. تو اس کے ساتھ ہوئی, عزیر ساتھ میں بیٹھا فرام بلم, تو اس کی مارکیٹنگ میں ایکسپرٹیز ہیں. تو سنان بھی آیا ہوا تھا, تو ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا کہ نہیں, دس از لائک آر پروجیکٹ, اس کو ہم کرتے ہیں اپنے لیے, اس کو ہم اس جگہ پہ پہنچاتے ہیں, ہمیں اپنی کیپیبلٹیز بھی پتہ چل جائیں گی, ہمیں اپنا زور بھی پتہ چل جائے کدھر ہم لوگ پہنچتے ہیں, کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. ہاں, تو اس کو سارے لوگوں نے, اگین جن کو بھی اس چیز کا نہیں پتہ ہوگا, اس میں ہر بندے نے فی سبیل اللہ کام کیا. ہاں یہ بتانا بہت ضروری تھا, ویسے کیا خوبصورت بات کر دی, اللہ واسطے ہو جی سارا کام. آلدو مطلب آپ نظیف صاحب کے جائیں اسٹوڈیو, ٹاپ آف دا لائن ایکوپمنٹ آپ کو ملے گا. آئرس کے پاس آپ جائیں جو کہ ویڈیو کے پیچھے تھے, ان کے پاس ٹاپ آف دا لائن جو ہے ایکوپمنٹ پڑا ہوگا. ہر ایک کے اپنے شعبے ہیں جس میں وہ کام کر رہے ہیں, لیکن ساروں نے اس کے لیے ایک ٹائم نکالا اور فری آف کاسٹ جو ہے صرف اس لیے پشاور کے لیے, کسی نے پشور کے لیے کیا ہے, کسی نے پشاور کے لیے کیا ہے, لیکن ہم نے بس صرف اسی چیز کو دیکھ کر کیا ہے کہ مطلب یہ ہونا چاہیے. بڑی بات, ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی سارا کچھ تھا. کیا بات ہے اس کے پیچھے, اور اس کے بعد جو ہے گانا شروع ہوا, پھر وہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ اس کے بعد جو لفظ ہوئے ہیں وہ ہم آہستہ آہستہ بتائیں گے. میرے نال اماد احمد خان جڑے بڑے بہترین آرٹسٹ جناب, انہوں نے بھی بہت ایک بڑا پشوریت دے دل جیتے, انہوں نے میں ان کو جی گل کرتا. ٹھیک ہو گیا جی. اماد صاحب تو نے گانا گایا ہے, قسم لگتا ہے یہ پورا سفر, تھوڑا پورا جرنی قسم رہا جی. سفر میں کیسا ایک خواب آیا, بہت اچھے سالے مکا چھوڑا ہے, کیونکہ سال پہلے شروع کیتا ہے, 6 مہینے تو مجھے بڑا کٹ ٹائم لگ گیا. ٹھیک ہے, ہوندا ہے نہیں ہوندا, ختم کرنا, لانجا پہ گیا, افغان بھی ہو گیا وچکار, خفگان پہ گیا. اس نے روٹی نہیں کھوائی, اس نے نہیں کیتا, اس نے کم نہیں کیتا, یہ آندا نہیں پیا. میں اپنا کیسا جی کہ آئی واز دا بیبی آف دس سیٹ, مطلب میں سب سے لیٹ آنے والا بندہ تھا, اور سب نے میرے ساتھ بہت گزارا کیا, اسپیشلی حسین صاحب اور ان سب نے. ٹھیک ہو گیا, اور مزہ آیا, فن تھا, اسٹارٹ ہوا اور پتہ بھی نہیں چلا, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں ریپنگ کرتا ہوں. یہ صرف کچھ میرے جو محدود لوگ ہیں, یا مجھے بیسکلی خود پتہ تھا کہ میں کرتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہم جنید کا گانا شوٹ کر رہے تھے میرا خیال ہے, اچھا, اسی دوران جو ہے وہ ڈرمز پہ بیٹ چل رہی تھی, تو میں مائک پڑا تو عادت سے مجبور میں ہونا اسٹارٹ ہو گیا. تو پھر وہاں سے بیسک سنان کا جس نے سب نے کہا ہے, وہ صبح جو ہے وہ نکلتا ہے, اس کا ایک بیگ ہے جس میں کہتا ہے کہ آج کون سا معاملہ, آج کون سی میں ٹینشن, موبائل بھی ایسے کھلتا ہے, آج کچھ تو کر رہے ہیں. تو پھر اس نے آپ کا اور میرا کولیب کروایا, پھر ہم بیٹھے لکھا, اور پھر پشوری تسی بھائی دیکھتے پے ہو, تسی سانو کال بھی کر سکتے ہو اگر تسی پشور دی گلی دی ٹیم نال گل کرنا چاہو. میری خوش نصیبی ہو سی اگر تسی انہیں کال کر کے اپنی رائے دا اظہار ضرور کرو. میرے کول اس وقت اس گانے دے بیہائنڈ دا سینس پین تے پشوریو توانو بیہائنڈ دا سینس دکھانا تے وقت ملنے ہیں. اور جناب ویلکم بیک, تے میں گل پہ کرنا پشور دی گلی دی ٹیم دے نال. نجیب بھائی, اس گانے کی ریکارڈنگ کے وقت, آڈیو ریکارڈنگ کے وقت سب سے مزے کا پارٹ آپ کو کیا لگا, مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا آپ کو؟ شاہ جی اچھا آپ نے دوبارہ پوچھ لیا. اس طرح تھا کہ جب ٹریک جب آپ لوگ کر کے چلے گئے تھے, آپ لوگوں کو تو میں نے ایک بیٹ دے دی تھی, صحیح ہے, اس بیٹ پہ آپ آئے, آپ لوگوں نے بول دیا, آپ لوگ چلے گئے, گل مک گئی. لیکن جب آپ نے وہ جو لیریکلی جب اس کو میں نے سنا, تو اس کے بعد میں نے کہا نہیں یار اس کو جولی ہونا چاہیے اس کو. تو وہ دا اسٹارٹنگ واز تبلے کے ساتھ, اور دن تک تانا, دن تک تانا, یہ دن تک تانا کا بڑا. اچھا مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ کس نے گایا دن تک تانا نا, تو اس طرح یہ بتا دیں کہ پیچھے دن تک تانا, دن تک تانا اس طرح ہوتا ہے کہ بینگ اے پروڈیوسر ہم لوگوں کو کلیکشن رکھنی ہوتی ہے, ہماری لائبریریز ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو آئی ہیو نیور بین ڈن دس دن تک تانا ان مائی دیٹ واز فنی. ویسے دن تک تانا بیکاز میں اس جانرے میں پہلے تھا نہیں, اور نہ ہی میں نے کبھی اتنا کیا اس کو, لیکن میرے پاس لائبریری میں پڑا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں نا جو چیز بندے جو چیز اٹ واز دیئر فار یو پیپل, آپ لوگوں کے لیے, اس ریپ کے لیے وہ پڑا موجود تھی وہ. ہاں, تو میں نے وہاں پہ بس کلک کیا نا, میں واپس لے کر آیا, اور آئی ریلی انجوائڈ اٹ, کہا تو بڑا مزے کا لگ رہا ہے, پٹ اٹ اوور دیئر. کیا بات ہے. اس کو پھر وہاں پہ رکھ کے ہم آگے لے گئے. لیکن یہ ہے کہ جو درمیان میں ایک تو جو دا لیڈی پارٹ جو جس کے لیے آپ نے کہا کہ تیری تیتے, اس میں میں سوچ رہا ہوں کہ حسین صاحب سے کوئی بات کروں میں, لیکن جناب میرے کو ایک کال بائی دی وے, میں پہلے گل کر رہا ہوں. السلام علیکم جی. السلام علیکم بچے جی, کیا حال ہے جی؟ وعلیکم السلام جناب, کون صاحب کدھر پہ گل کر دیں جی؟ جی سلام. محبوب صاحب
बिल्कुल जी महबूब साहब किसे को जनाब ठीक ठाक हो, खैरियत है जी? शुक्र जी अल्लाह दा करम जी अल्लाह बड़ी दुआ खैर सही जी आज दा शो पे देख दो महबूब साहब क्या कहना चाहते हो जी? देखिए मैं जी ते सड़ा सिर लेते फखर नाल ਉੱਚਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ क्या बात है, वाह वाह। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇतना बड़ा एफर्ट बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। किशोर ने कहा किशोर जी इनको ये जुबान कभी भी ये काम महबूब साहब तो गाना सुना है ये वाला? ये जी कोई 50 दफा से सुन रहे हैं यूट्यूब पे सुना ना कहते मेरे को 50 दफा लाए यार, यूट्यूब पे सुना। ओके महबूब साहब बड़ी मेहरबानी जनाब, तुआने वक्त भी आपने टाइम कट के सानू कॉल की है, बहुत शुक्रिया। हुसैन अहमद खान साहब ये जेड़ी तेरी दीदे रिश्ता नहीं आया, इसका शूट सुना है बड़ा मुश्किल से हुआ है जी, इसका थोड़ा बता दियो सानू जी। सर उस पे आने से पहले इन्होंने जो बात की, मैं जब कमेंट्स वगैरह नीचे पढ़ता हूँ ना, नजीफ भाई भी पढ़ते होंगे, मतलब जितना लोग प्राउड है ना इस गाने पे, इम्पोर्टेंट ठीक है, मतलब मुझे लिटरली वो एक बड़ा अच्छा एहसास होता है जब भी मैं नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ। तो थैंक यू सो मच। एंड अभी तकरीबन 1 लाख से ऊपर जो है हमारे कंबाइंड व्यूज भी हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग इट। अच्छा, तो बात आती है इसके ऊपर, तो ये हमने कोई 3-4 दफ़ा जो है इसको हमने सीक्वेंस बदली है। पहले हमने जो है इसमें किसी और को ढूंढ रहे थे, वो मिला नहीं है, फिर मिला नहीं, बजट का भी इशू हो गया था थोड़ा। रात को जो है हम लोग कोई 1:30 बजे जो है मोहल्ला बाकरशाह में जो है घूम रहे हैं, मोहल्ला सेठियान में घूम रहे हैं, वो आदिल नीचे से देख रहा है कि बीच में तारे आएंगी कोई कह रहा है ये खिड़की प्यारी नहीं है। तो इसका इवेंचुअली मतलब जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें बहुत से आइडियाज़ होते हैं आपके इनिशिएटिव। आप लोगों ने चूंकि जहाँ तक आपके लिरिक्स वगैरह हैं, तो आपको पता होगा कितनी दफ़ा आपने बदला, मतलब 3 तो कम अज़ कम मेरे पास जो है इसके फाइनल वर्जन पड़े हैं तो वो टाइम लेता है। तो आखिर में जो है मारूख सिटी, ठीक है, इमर्जिंग टैलेंट ऑफ पेशावर, ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूट्यूबर, बिल्कुल, जो कि यहाँ पे काम कर रही है, तो उसको जब इसमें कास्ट किया, एंड मैं मारूख को मतलब कहना चाहता हूँ कि हमने कोई इसके 350 टेक्स लिए होंगे उस बंदी चेहरे पे शिकन नहीं आया वैसे, शिकन तो अपनी जगह पे, जितना कंसिस्टेंट उसका एक वो एक्सप्रेशन था ना, मैं आपको लिटरली कहता हूँ, मैं आपको 20-25 क्लिप्स दे दूंगा उस गाने के, ठीक है, जब भी कैमरा उसकी तरफ हुआ है उसने एक ही तरीके का किया है, बड़ी बात। तो मतलब जनाब बहुत बड़ी गल है पिशोर वसे कि ये पिशोरियां वनु एक फाइनली गाना मिला है मेरे को कॉल रन। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब किधरों पे गल कर रहे जी? वक्त तुसी मनु भूल गए ना, अरशद सुहेल। अच्छा अरशद भाई जरा आवाज पिछों पे आती है किसे को जी, ठीक ठाक हो, खैरियत है जी? सबसे पहले ते तुहानू ते तुहाडे सारे दोस्तों नु बहुत बहुत मुबारक सर, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। किशोर दे हीरो साहब तुहाने ता तो बस भी थोक देना जी, मैं इतना जबरदस्त है, टेक्निकली इतना भी जबरदस्त कि मैं कहना मजा आ गया जी। अच्छा अरशद साहब, मेरी टीम तुहानू पे सुन दी पई है, क्या कहना चाहसो जी? यार जी वाकई के हीरो हो तुसी जी, सच्ची गल है, किशोर दे हीरो हो तुसी सारे, ये सच्ची गल है जी। कोई गल करना चाहो, सवाल करिए जी। इज्जत से नवाजन आया, अल्लाह ताला ने तुहानू इज्जत से नवाजन आया, अल्लाह ताला ने तुहानू इज्जत से नवाजा है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तुहाडी गल जेहड़ी है तो हुण हर कोई सुन दे, अरे वाह, समझदा। अरशद भाई साडा एक मकसद आया इस पूरी टीम दा कि इनको नू प्रमोट करना है, लेकिन नवे अंदाज नाल करना है जी, 2021 दे नवे तकाजे दे हिसाब नाल करना है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਸੀ मतलब अपनी टीआरपी ਕੋਲੋਂ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਸੀ, 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ से लेके 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਪ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ मैं बता नहीं सकता। ਇਹ मैं सच्ची ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ। अच्छा क्या बात है जी, क्या बात है। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਮਾਣੇ ਕਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, लेकिन ਉਹ ਕੰਨ ਰੱਖ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਪਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਬਸ इंजॉय किया है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा साहब, अल्लाह ताला तुहानू बहुत लंबी जिंदगी देवे, तुहाने टाइम कड़ा है, कॉल की है, ते अल्लाह ताला तुहाडे सारे नू सलामत रखे। मैडी साहब इतनी मोहब्बत मिलती है, लोग इतना प्राइड फील करवाते हैं, हाँ अब इतना अपनायत मिलती है, किसन फील होता है तुहानू जी? यकीन कितने लोग देने भाई, क्या बात है। हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस ऐसे लगा था नहीं कि ये चीज़ ओवरनाइट इतना मतलब इसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा।
تو انجوائے کر رہے ہیں اس کو, بڑی محنت لگی ہے اس کو, اس گانے کو بنانے میں ٹائم لگا ہے, خواری ہوئی ہے, سارا دن دیا ہے, گھر والوں کی باتیں سنی ہے. اس کی تو شادی کے بیچ میں اس کی رات کو مہندی تھی, صبح شوٹ لیکن تھینکس ٹو مائی ٹیم, اسپیشلی ڈائریکٹر صاحب, انہوں نے میرے نال بڑا اعتماد ہوا. سویرے 6 بجے ٹائم ہے, میں 12 بجے آنا ہے. ہم نے بیچ میں ایک اور گانے کی شوٹنگ نکال دی, وہ بھی نکل رہا ہے. اچھا تھا, زبردست ایکسپیرینس تھا. ابھی ہو رہا ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں لوگ, اپریشیٹ کر رہے ہیں. اب وہ بھی دوست بن رہے ہیں جو کہ پہلے ہمارا دوست نہیں تھا. حسین صاحب کی فنی واقعہ آپ کو یاد ہو؟ یار مجھے صبح جو ہے اس کا یاد ہے کہ ابھی یہ نکاح کی پائی کی انہوں نے بات کی, تو وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ نکاح کا پائی جو ہے وہ بڑے صبح ختم ہو جاتے ہیں. تو ہم نے ٹائم رکھا 6 بجے, اور یہ سب کے لیے موت تھی کہ صبح جو ہے 6 بجے پہنچنا ہے. تو سارے جو ہے سب کو شک تھا کہ مطلب کوئی نہیں پہنچا, کوئی نہیں نا. تو شاہ کی سب سے پہلے کالیں آنا شروع ہوئی ہے, جس نے اٹھا لیا ٹھیک ہے, جس نے نہ اٹھایا تو اس کی عزت افزائیاں ہو رہی ہیں. اچھا میں نے احتیاطاً موبائل بھی ادھر آف کر دیا تھا, شاید جاتے ہیں, چھوڑو یار. تو صبح میں پہنچا ہوں کوئی تقریباً میرے خیال سے 5:30 پونے 6 بجے تھے, سنان کے گھر پہ پہنچے. اچھا نا, تو نظیم بھی ادھر کچھ ہوا تھا, آپ نے کچھ ایک ڈائلاگ مارا تھا, کچھ وہ کیا ڈائلاگ تھا کہ پتہ نہیں کوئی کہتا ہے میری کیا ضرورت ہے. اچھا نظیم صاحب صبح اتنے آرام سے نہیں اٹھتے نا, تو مجھے کہتے ہیں کوئی اتنا فرق پڑ جائے کہ میں آؤں یا نہ آؤں, میں نے کہا بات سنے گی, آپ نہیں آئے گا تو کوئی بھی نہیں آئے گا. بات جی یاد ہے آپ کو جناب؟ اچھا نظیم بھائی نے پہلے اوور ٹائم لگایا ہوا تھا ایک دن نا, ٹھیک ہے, رات کو گئے ہیں, لوکیشن دیکھ کر. اب میں تصویریں دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا نظیم بھائی تو اتنے آرام سے نہیں نکلتے نا, تو یہ رات کو کدھر گھوم رہے تھے نا, تم یہ حویلی بھی جا کر دیکھ رہے ہیں ایوری تھنگ نا. تو انہوں نے کہا چلو میں رات کو دیکھ لوں گا نا, صبح شاید مجھے کوئی کنسیشن مل جائے. سنان نے بھی رائجیکس ڈالی ہوئی کہ پیٹ ویٹ سیٹ ہو. کافی سردی بھی تھی ویسے اس دن, کافی سردی تھی, بہت سخت سردی تھی, اور آنکھیں نہیں کھل رہی تھی, بس ہم لوگوں نے بس ہوڈیز پہنی ہوئی تھی. لیکن نظیف صاحب نے منو لگ دے پوری زندگی اتنے نہ دوڑے, اس میں جس طرح دوڑے. وہ ظاہر ہے آپ کو سین یاد ہے تو بتائیں تھوڑا سا. یار اس میں اس طرح ہوا ہے کہ اب نظیف میاں نے جو ہے اسپیکر پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور سامنے جو ہے کیمرہ مین جو ہے وہ اب اس کی شاٹ تھی میرے خیال سے راؤنڈ والی. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے اگر دیکھا بھی ہو, وہ جو اس کا فرسٹ سیکوینس ہے تو اس میں یہ پہلے یوں جاتا ہے پھر واپس یوں آتا ہے نا. تو اب یہ آپ کے سامنے تو ایک دفعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ پہلے ایک 10 دفعہ ہو چکا ہے. تو ہم پیچھے, اب غلطی سے یہ ہوا کہ ہم سائڈ پہ کہیں نہیں گئے, ہم لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کیمرے کے, اور پھر کیمرے نے یوں مڑ کے واپس آنا تھا. تو اب ہم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, اب پہلے جو ہے مطلب کیمرہ مین ہے, اس کے پیچھے عادل ہے, اس کے پیچھے نظیف میاں ہے, پھر اس کے پیچھے میں ہوں, پھر میرے پیچھے بھی کوئی ایک بندہ ہے, اور وہ کیمرہ یوں جاتا ہے, ہم پیچھے سارے, ٹھیک ہے, اور وہ صحیح سانپ کی طرح جا رہا ہے, یہ سارے پیچھے گول گول اس کیمرے کے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نظیم یہ کوئی بڑا مطلب گانے کی شوٹ میں کوئی ایسا پارٹ جو کہ آپ کا فیوریٹ ہو, جو موسٹ فیوریٹ آپ کا ہو, کہ یار اس پارٹ نے مطلب ایک الگ اس کی ایک فین بیس ہے؟ جی ٹپیکلی ایکچولی جو گانے کا اینڈنگ جو ہے نا شادی, وہ اس نے میں نے آپ کو یاد ہو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ اوپر ہو گیا اور آپ آئے تھے اور یو وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ اگین, آپ دوبارہ کرنا چاہتے تھے, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو نہیں چھیڑتے ہیں, بالکل ایسا ہی تھا, کیونکہ یہ واقعی میں لوگوں کو دل پہ لگے گا, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ اٹ ہیپنڈ, ٹھیک ہے, بڑی بات ہے سر, بڑی بات ہے. اور دا سیم ایز ویل ان دا ویڈیو, کہ ویڈیو میں جو ہم لوگوں نے دکھایا جلیل کے کباب اینڈ چیف اینڈ ایوری تھنگ, تو اس نے واقعی میں ایک نیا رنگ, اسپانسر نہیں ملے تھے ہمیں, یہ بھی بتا. ہم اسپانسرز کے پاس گئے نہیں ہیں, مطلب مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ اگر اس میں ہم لوگ اسپانسرز کے پاس جاتے تو اس میں ہر ایک کو وائرل کانٹینٹ نظر آ رہا تھا. بالکل پشاور کے بہت بڑا کانٹینٹ ہے. اور اس میں میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کی بیسیکلی جس میں میں نے سب سے بڑی حامی بھری تھی, یا خاص کر میں نے, عزیر اور عادل نے جو اس میں وہ کیا تھا, اس میں یہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے کراچی از لو کے نام سے ایک گانا آیا, بالکل آیا تھا, ٹھیک ہے, اور بہت بہترین, وہ ہمارے ڈائریکٹر جو ہے ذیشان پرویز صاحب, انہوں نے وہ کیا, گرو جی ہیں ساروں کے, ٹھیک ہے, تو ذیشان پرویز صاحب نے وہ کیا. اس کا جو ایک مین کیمرہ مین ہے, ٹھیک ہے, ہی از فرام پشاور ایز ویل, ذیشان پرویز از فرام پشاور ایز ویل. اینڈ مجھے مطلب بڑا وہ ہوا نا کہ آلدو اٹس ہز جاب آف کورس, ٹھیک ہے, اور وہ سارا کچھ, تو میں نے کہا یار یہ پشاور سے لوگ اٹھ کے, مطلب اتنا ٹیلنٹ ہے پشاور میں کہ ان کو لوگ لے کر جا رہے ہیں کراچی میں, اور کراچی کا گانا بنوا رہے ہیں, تو ہم پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم پشاور کا گانا کیوں نہیں بنا؟ بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ بالکل اسپانسرز کے پاس ہم گئے ہی نہیں ہیں. جناب یہی کامیابی تھی شاید مین وجہ. پشوریوں میلا نویک دما, and I'll see you after a short break, my people.
اوکے جناب ویلکم بیک تے اسی ساڈے کول موجود ہیں پشور دی گلی دی ٹیم. تسی سانو کال کر سکدے ہو. ساڈا نمبر جناب تواڈی سکرین تے وے, ساڈا واٹس ایپ نمبر بھی تواڈی سکرین تے وے. اپنا کوئی سوال کر سکدے ہو. کیڑا پارٹ تانوں بہت پسند آیا, تیری دھی دے رشتہ نہیں آیا یا سانو بڑا نہیں بڑا آیا؟ ہاں کیڑا پارٹ تانوں پسند ہے ضرور بتا سکدے ہو, یا تسی بھی اپنے کار توانے کتنی دفعہ سنا ہے گانا ضرور سانو بتاؤ, تاکہ آنے والے لوگوں نو بھی کچھ نہ کچھ موٹیویشن دا جڑا فیکٹر ہے اور لازمی رہے. میرے کو جناب پشور دی گلی دی ٹیم ہے تے میرا سوال ہے حسین احمد خان صاحب سے. حسین احمد خان صاحب, سب سے مشکل پارٹ وائل شوٹنگ کون سا لگا آپ کو؟ یار مشکل ایز ان جو ہے یار یہ نہیں ہو رہا یار, جانے دو اس کو یار. وہ جب ہم وہ خونچا روٹی کا وہ کر رہے تھے, خونچا روٹی, ہاں اب اس میں دیکھیں یہ جو گانا تھا یہ ہم نے بڑا مطلب آپ لوگوں نے بڑے دل سے بنایا. اگین میں نے یہی کہا کہ اس میں سارے لوگوں نے جو ہے فری آف کاسٹ کام, بڑی بات ہے. تو اس میں کوئی ایسا پیڈ ایکٹر یا ایسا کوئی پیڈ بندہ نہیں تھا کہ آپ اس کو کہو کہ یار نہیں تم ادھر کھڑے ہو گے, ہاں ادھر کھڑے ہو گے تم ادھر یہ کرو گے, کسی کو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے تھے. تو وہ خونچا روٹی بھی جو ہے وہ میڈی کی خونچا روٹی تو وہ جو ہے وہاں پہ ہم نے جب وہ کیا تو وہ کافی ایک ڈیفیکلٹ موڈ تھا کہ جس میں سارے لوگوں کو سمجھانا, پھر ہر بندے کو بیچ میں ہوٹر لے کر کھڑا ہوں جو ہے کٹ مار رہے ہیں اور کیا کیا گانا شروع ہوتا ہے تو شاہ ریڈی نہیں ہوتا, شاہ ریڈی ہوتا ہے تو دوسرا بندہ ریڈی نہیں ہوتا. تو وہ تھوڑا سا جو ہے ایک ڈیفیکلٹ پارٹ تھا. باقی اس میں یہ بھی ایک مجھے بڑا یاد رہے گا کہ نظیف میاں سے یہ میری فرسٹ ٹائم ملاقات تھی, اگر آپ لوگوں کو نہ پتا. مطلب ان کا میں کام دیکھ رہا تھا, میرے بڑے دوستوں نے جو ہے ان کے ساتھ کولیبریشنز میں بڑے کام کیے ہوئے تھے, اسپیشلی جب رنج کا جب شوٹ وغیرہ ہو رہا تھا تو اس میں نے بڑا فالو کیا ان کے کام کو اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ مجھے بڑا شوق تھا ان کے اسٹوڈیو جانے کا, میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی اس اسٹوڈیو کی. تو جب میں گیا وہاں پہ تو اب نظیف بھائی کی جو فرسٹ ٹائم مجھے انٹروڈکشن ہوا تھا کہ نظیف بھائی گپ نہیں مانتے, کام کرنا ٹھیک ہے کام کرو. ویسے یہ بات صحیح ہے. میں پہلی دفعہ جب ان سے ملنے گیا میں ڈائری مائری لے کر گیا, ٹھیک ہے, میں نے کہا ساری چیزیں نوٹ کر لوں کچھ رہ نہ جائے. تو خیر وہ ہم نے سارا کچھ جو ہے برابر کیا. اب جس دن شوٹ تھا, اب شوٹ میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں لائٹیں بھی لگ رہی ہیں, چیزیں بھی گریں گی, بورڈ بھی تارے مارے, بالکل سارا کچھ ہو رہا ہے نا. اب مجھے ایک پیچھے سے ایک لیمپ ہٹانا تھا. اچھا مجھے 5 منٹ سمجھ نہیں آ رہی تھی نظیف بھائی کو کم کیسے صحیح ہے. تو اب نظیف بھائی کو کہیں سے سینس ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ ادھر سے ہٹانا ہے. تو مجھے کہتے کیا کرنا ہے نا, میں نے کہا نظیف بھائی ہو جائے گا, مسئلہ کوئی نہیں. اچھا ہے. تو مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ وہاں پہ بڑا کوئی رولا ہو جائے گا, کیونکہ سارے بندے بھی گھسے ہوئے تھے, 10-15 بندے جو ہے وہ کر رہے تھے, اور شیلا جو ہے وہ کرونا کا یہ ویو ہٹی تھی اینڈ ایوری تھنگ. تو باقی نظیف بھائی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں جناب. میں نظیف بھائی کی سٹوری سننا, لیکن پہلے نا بھائی کالر. السلام علیکم جی. ہلو ہلو ہلو. اور جناب بڑی مہربانی تمہارے کال کی تھی, ودی کال بیک کر سکتے ہو تے اپنا ٹیم ساڈے نال ہے جناب. نظیف بھائی سنے بڑا تنگ کیا آپ کو انہوں نے جی, وات انہوں نے چھوڑنا یار کار. نہیں شاہ جی دیکھیے اس کے لیے اب پشور دی گلی ہو, پھر ٹریک ایسا ہو, تو پھر اس کے لیے تو کرنا پڑتا. کس چیز میں زیادہ تنگ کی یہ بتا دیں مجھے آپ. بس وہ لگے ہوئے تھے, کوئی نیچے سے کوئی سوٹے مار رہا ہے, کوئی دھوئیں پھینک رہا ہے. اچھا وہ جو مشین خراب ہو گئی تھی اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہمارے پاس ایک بڑی اچھی اسموک مشین ہے, وہ ہمیں رنج میں بھی بڑا کام کیا, اور اس پہ ہمیں کرونا ڈیجے پروڈیوسر تو تھوڑا سا وہ سرپرائزنگ تھا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن واقعی میں سلوٹ بھی ہے بندے کو, سنان کو سلوٹ ہے. دوستوں کے لیے بات کرتا ہے, دوستوں کے لیے اتنا کرتا ہے نا, مطلب وہ بندہ نیچے لیٹ گیا اور میں کہوں کہ اب یہ دونوں لگے ہم شوٹ کر رہے ہیں, نیچے سے دھواں آ رہا ہے. اب میں کہوں یار یہ ہو گیا, جب نیچے دیکھو سنان صاحب لیٹے ہوئے نیچے سے دھوئیں پھینک رہے ہیں. اور یہ ہم ایک ویل نون اسکول کے ڈائریکٹر کی بات کر رہے ہیں. وہ مقصد بڑا تھا, اور اس کے لیے الحمدللہ کہ ایک بہت اچھا امپیکٹ پشاور کو دیا ہے. میرے کو ایک اور کالر بھی بات پاؤڈے وار واقعی میں چھوڑا رہا میں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحبہ کدھروں پہ گل کر دیں جی؟ جی السلام علیکم جی, میں ایمن بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت ہے جی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. شاہ جی سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو کانگریچولیٹ دی انٹائر ٹیم آف پشور دی گلی. تھینک یو سو مچ. آپ سب نے ایک ماسٹر پیس ڈیلیور کیا ہے. ارے واہ بڑی بات ہے. یہ اب مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد کوئی ایسا دوبارہ ریپ آ سکتا ہے پشاور میں.
اچھا انشاءاللہ ہم کوشش ضرور کریں گے پھر You بھی. never know, you never know. لیکن دل پشور کی گلی کی طرح نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے وہ. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم کچھ اس سے اچھا لے آئے, ویسے کیا پتہ چلتا ہے جی, you never know. انشاءاللہ. اور میں عماد حسین صاحب اور نذیر صاحب کو کانگریچولیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ان سب نے آپ سب کی ایک بہت اچھی کاوش تھی جس سے جتنے بھی پشوری ہیں ان کی ہند کو زبان کو فروغ ملا ہے. اور یہ صرف پشاور میں ہی نہیں ہے, پوری انٹائر ورلڈ میں آپ کا گانا بہت دھوم دھام سے سنا جاتا ہے. بہت شکریہ. اور میری بیٹی آپ کا یہ سانگ روز رات کو سو کے سنتے ہیں. اچھا سو کے سنتے ہیں, بڑی بات ہے, یہ تو لوری بناتی ہے. بہت شکریہ جناب علی تھوانی کال کی ہے جناب. اے میں دل پشوری تے میرے کول ہے پشور دی گلی, کیا بات ہے شاہ صاحب. اور گلا لو سن. اچھا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا ہے, تھوانی ایک لینڈ چھوڑی ہوئی قسمت پاکی لی تھی 1 لاکھ دی مجھ. اچھا عماد صاحب یہ لکھ دی مجھ تھوانی کس طرح پیدا کی تھی جی؟ جی یار یہ لک دی مجھ نے بہت جو ہے نا وہ گول گول چکر دیے. ٹھیک ہے, تقریباً کوئی 1 گھنٹہ دور ہم گئے, کسی نے کہا مجھ والا سین کرنا, کسی نے کہا ہے شاہ صاحب نے کہا میرے مجھ تو نہیں ملتی, گھنٹہ ہو گیا جی. اور جتنے کال کیا 250 روپیہ دے منو مجھ تک کرایا. ہمیں تو آخر میں ہوا تھا, ہم نے کہا بس بکری کو باندھ کے جو ہے کروا لیتے ہیں, لیکن نہیں مجھ میں سمجھا کوئی اندر سے بندہ آیا اس طرح سوٹی والا سر پہ کپڑا باندھا ہے, میں بڑی سی مجھ لے کے آج باہر نکلے, نیکی سی مجھ ہلکے میں لے لیا مجھ کو. مجھ جو ہے وہ اوفینڈ ہو گئی ہے. حالانکہ منو کدھر لے آئے ہو جی؟ سرپرائز مجھے ملا تھا, میرے کہا تم لوگوں نے کوئی بڑی کوئی مجھ نظر. اچھا اس کا امپیکٹ کیا تھا؟ کیمرے کے اینگل بھی ایسے تھے کہ نظر بھی نہیں آ رہا, وہ پھر تھوڑا سا آگے آگے آتی ہے. مجھ نا اوفینڈ ہو گئی مجھے لگتا ہے, یہ اس کو سینس ہو گیا کہ اس نے مجھے ہلکے میں میں لاکھ روپے دی نہیں ہے, میں لاکھ روپے دی نہیں ہے. یہ اس نے مجھے جو چکر دیے, ادھر پکڑوں وہاں جائے, کبھی گول گھوم جائے ٹانگوں سے, 2 دفعہ گرایا اس نے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ اٹ واز ا ویری فنی ایکسپیرینس. میرے کو ایک اور کالر بھی. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب کدھروں پہ گل کر دیں جی؟ ہلو ہلو. اور جناب بڑی مہربانی تسی دوبارہ بھی کال بیک کر سکتے ہو تے ساڑا نمبر اگین تھوڑی سکرین تے ساڑا واٹس ایپ نمبر بھی تھوڑی سکرین تے پشور دی گلی. یار بات سنے, میں بھی اس گانے میں تھا یار, مجھے لگتا ہے کوئی میرے تو ہی پوچھ لو یار کہ میں پوچھتا ہوں. ویلکم بیک ٹو مائی شو. میں یہ شو جو ہے آپ کا جو ہے نا وہ ہائی جیک کرنے لگا ہوں. سر جی اے منو دسو تواڈا کے فیوریٹ پارٹ آیا تے تواڈی جرنی کس طرح ہے, تواڈا کتنی باری خفگان ہویا ہے تے کتنی باری خوش ہویا؟ یار خفگان بہت ہے ویسے یار پشور یہ گل کرو, کم از خفگان ہوئے تو مزہ ہی نہیں آتا. میں کہہ رہا ہوں 5 بار تو گروپ سے نکلا, لانچ ہونے سے 2 دن پہلے بھی خفگان ہے. میں نے کل بی ٹی ایس کے ساتھ ایک اسکرین شاٹ بھی بھیجی تھی جس میں شاہ جی لیفٹ, ٹھیک ہے, صبح ہو کے دیکھو, صبح اٹھ رہا ہوں شاہ جی صاحب لیفٹ گروپ چھوڑا ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. کیا مسئلہ کیا میرا نہیں اوور آل ایکسپیرینس ان سارے نال بہت ہی بہترین. تے میرا جڑا فیوریٹ پارٹ جڑا منو لگدا ہے that اے ہی سچ اے رواجت کچ ریپ میرا سن کے تو بھی ذرا نچ. منو گل پہ آندی پہ کہ جناب تھوڑا سا اگر ریپ سنا دیو تے ہم صاحب اگر 2-4 لائناں ساڈی آڈینس نو تسی سنا دیو تے ساڈے باغ بعد اسیاں پشوری والی اور لائن سنا دیو تے بڑا اچھا ہو سی جی. ہاں جی پشوریو, پریزنٹنگ عماد احمد خان لائیو ایٹ دل پشوری پشور دی گلی جی. پشور ایک مشہور ایک محلہ سیٹیاں جتے شوٹنگ کرنے آئی مائرہ خان. اسیاں پشوری اسی نی کبوتر باز, ہاں سانے سر کتنے او وڈے وڈے محاذ. ایک پشوری گیا ہن سرحدوں پارے, دنیا اس نو کہندی ہوتے دلیپ کمارے. امجد علی خان دا وی ایتھے سیراندا ٹبر, مووی جا کے دیکھو ہوتے شولے دا ہے ایک دم. خالی یہی 2 پشوری بابا, اسی سارے بھی پشوری, پورا پشور بھی پشوری ہے جناب. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. نذیب بھائی انشاءاللہ فیوچر کے کیا ارادے ہیں؟ یہ گانا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بات کچھ نہیں, لیکن کیا ارادے ہیں, اس سے بہتر کچھ کانٹینٹ آ سکتا ہے پشاور کے لیے؟ کیوں نہیں آ سکتا شاہ جی. اصل میں دیکھیں میوزک اور یہ جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہ کریٹو آرٹ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ لاسٹ ٹائم یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یار یہ ہٹ گانا ہے, اس پہ کلک کر دیا یہ ہٹ ہو گیا. ہاں آج کل مارکیٹنگ ٹیکٹکس ایسے ہیں جس میں آپ گانے بنا کے اس کے بعد اس کو وائرل کروا دیتے ہیں, کر دیتے ہیں, لیکن یہ دیکھیں جو دل پہ لگنے والے گانے وہ الگ بات ہے اس کی. میں بالکل ان کی بات کا ریکارڈ کرتا ہوں جو ہماری کالر تھیں کہ واقعی میں یہ ٹریک ون آف دا میں کہوں اچھا پشاور کا جو ہنکو کا ٹریک ہے اس نے اپنی جگہ ایک بنا لی ہے, اور اٹ ول بی ریئلی ٹف کہ اس کو بریچ کرنا ہے, بریک کرنا یا اس کی جگہ لینا. ٹریک تھا لوگوں کے لیے, ماشاء اللہ بنا, لوگوں نے ایڈمائر کیا, تھینکس, چل رہا ہے معاملہ, چل رہا ہے, ٹھیک ہے.
اسی نیت سے ہم لوگوں نے اس کو بنایا تھا. واہ. اب رہ گئی بات کہ اور آگے اچھا ٹریک آئے گا, لیٹس ہوپ انشاءاللہ. حسین صاحب آپ کی کیا اس بارے میں رائے کہ آگے پشاور کو اس قسم کے کانٹینٹ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یار ہم لوگوں نے ایکچولی یہ گانا بنانے کے پیچھے سارا جو پلان تھا, ٹھیک ہے, اسپیسیفکلی اگین میں ساروں کے نام ضرور لینا چاہوں گا کیونکہ سب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو واقعی میں ہے. اس کے علاوہ بھی یہ سنان کا, عزیر کا, عادل کا اور میرا یہ ایک کمبائن ہم ساروں کا ایک وہ تھا کہ ہم لوگ اس میں یہ تو ایک گانا ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. ابھی تقریباً 8 سے 10 آپ لوگوں نے کچھ کمپوز کیے ہوئے ہیں, کچھ فائنل سٹیجز پہ ہیں, کچھ ان پہ ہیں. تو ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح کہ نظیف بھائی بڑے ٹائم سے جو ہے اس چیز میں لگے ہوئے ہیں, ان کے چینل پہ آپ لوگ جائیں تو انہوں نے جو ہے ایک ٹائم سے جو ہے پشاور کے ٹیلنٹ کو, ایون باہر کے ٹیلنٹ کو جو ہے اٹھا کے پشاور میں لا کر یہاں پہ جو ہے اس کی ویڈیو بھی بناتے ہیں, اس کا یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو اسی طرح کی چیز جو ہے ہم لوگ, کیونکہ دیکھیں ہیلدی کمپٹیشن ہر جگہ پہ اچھا ہوتا ہے, جب آرٹ میں کمپٹیشن ہو تو بہت مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم میں تو بہت چل رہا ہے تو اس میں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آگے جا کر یہی ٹریکس جو یہاں پہ جو ہم سے بن سکتے ہیں وہ ہم بنائیں, لیکن پھر اس کے بعد بہت سے ایسے یہاں پر ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ سامنے ابھی نہیں آئے ہیں اور کچھ اپنے آپ کو پرکھ رہے ہیں ابھی. کیا بات ہے. تو ان کو ہم لوگ جو ہے آگے پروموشن کے لیے ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم پڑا ہو آلریڈی کہ اس کو ہم لوگ آگے لے کر جا سکیں اور وہ آپ کو جوائن کر سکیں بیسیکلی. obviously. بالکل ٹھیک ہے. So this is the longer version of it. تو کیا لگتا ہے پشاور سے ایسا ٹیلنٹ, پشاور اتنا ٹیلنٹ ہے, پشاور اتنا ٹیلنٹ دو تو نکل آئے ہیں, آگے اللہ مانے گے, دو تو نکل آئے ہیں, بہت ٹیلنٹ ہے. بالکل صحیح ہے. صرف لائن آف ڈائریکشن چاہیے, بالکل فارم چاہیے. اب اس میں دیکھیں کون کیا کردار ادا کرتا ہے, لیکن ہم لوگ تو شروع ہو گئے, ہم تو بس اپنے آپ سے ایک سفر تھا جس کا آغاز ہو چکا ہے, خود ہی شروع ہو گئے, خود ہی لگے ہیں اور دیکھیں کس طرف جاتا ہے. لیکن دس پشور دی گلی دیکھیں جو بنا ہے یہ ایسے نہیں بنا. آپ کی اپنی ہسٹری ہے, حسین کی اپنی ہسٹری ہے, میری اپنی ہسٹری ہے. کیا بات ہے. الحمدللہ اس کو بننا تھا تو ہم اکٹھے ہوئے تو میں تو کھلے لائن لگاؤں جی منو چین جی رکھے نے شو وچکار او گانے چ کوئی ایک اچھا جی کوئی شکل والا بھی ہوئے کو تھوڑا بہت سسٹم مسٹم چل شکل میڈی صاحب آگے کوئی پروجیکٹ اسی امید کریے کہ انشاءاللہ اسی. ہاں انشاءاللہ, وائی ناٹ, کیوں نہیں. اتنا پیار اس سے ملا ہے, ابھی تھوڑا اور حوصلہ ملا ہے. ہاں یہ ضروری ہے, جو کیا ہے وہ تھوڑا سا پسند آیا لوگوں کو. سب سے ضروری ہوتا ہے لوگ رسک نہیں لیتے ہیں لائف میں, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کیمرے کو فیس کرنا. اور آج کل تو جیسے اب کوئی ایک وہ پارٹی ہو رہی ہے جو بھی ہے وہ فیمس ہو گئی, وائرل ہو گیا, تو اس کو بھی ہینڈل کرنا تھوڑا سا. کوئی لوگ جو ہیں مطلب جیسے کہ لوگ کیا کہیں گے, بیسکلی ہمارا جو معاشرہ ہے کہ لوگ کیا سن, وہ ایک ہی کرتا پیا یار, ایک ہی جان شرمائی چھولے لائے. تو اس کانسیپٹ کو بھی جو آپ کا نارمل لائف ہے, آپ کام کرتے ہیں یا جو بھی آکوپیشن ہے آپ کا, بزنس مین ہے, کچھ بھی کرتے ہیں آپ, وہ پرسو کریں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ ہابی ایسی ہے نا, یہ تھوڑا سا نا آپ کو اٹ کیپس یو ینگ, اپنے شوق کو زندہ رکھو, شوق کو زندہ رکھیں تاکہ اور بھی آپ سے کچھ انسپریشن لیں. ایگزیکٹلی جناب, میں انتہائی مشکور ہوں لطیف صاحب, حسین صاحب, عماد صاحب کے توانے اس شو نو آ کے عزت بخشی ہے. جناب اس شو کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ اپنی زبان نو پروموٹ کرنا, اپنی زبان دا افزائش کرنی ہے, لیکن ان اے ویری ماڈرن وے. 2021 دے تقاضیاں دے حساب تے سانے اس زبان نو پروموٹ کرنا ہے تاکہ لوگوں نو پتہ چل سکے جناب کہ اسی ہیں پشوری تے اسی نہیں کبوتر باز. اپنا خیال رکھو, and I'll meet you at next Saturday 7 PM دل پشوری. السلام علیکم my people though.